میرے محترم بھائیو، اس آیت میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکیاں کرتے رہو، بھلائیاں کرتے رہو، اچھائیاں کرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیو، اصل بات یہ ہے ہر آدمی نے کامیابی کا الگ راستہ اختیار کیا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اس نے کامیاب بننے کے لیے الگ الگ طور طریقے اختیار کیے، لیکن جو مستند سند یافتہ راستہ ہے کامیابی کا، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال اور طریقے۔ آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ آج یہ چیز بیچ سے نکل گئی، آج لوگ اقوام میں تبدیل ہو گئے، قبائل میں تبدیل ہو گئے، یہ فلانی زبان کا ہے، یہ فلانے نسل کا ہے، یہ فلانے قوم کا ہے۔ اللہ نے نماز کے بارے میں 62 مقام پر فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو بس۔ طریقہ کیا ہے نماز کا؟ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ وہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے دکھلایا، بخاری شریف میں صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو۔ لیکن جو معاشرت کی زندگی ہے، معاشرت کہتے ہیں دنیا میں رہنے سہنے کا عمل، اپنے ہو پرائے ہو، محلے دار ہو، اعزہ و اقربا ہو، اس کو عربی میں معاشرت کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے 2 رکوع سورۃ نساء میں بیان فرمایا، سورۃ نور میں، اور سورۃ حجرات تو مکمل معاشرت کے اوپر معاشرت مانا آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا طور طریقہ اختیار کیا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا طریقے آپ نے اختیار کرنے۔ تو اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ، نیکی کرو، اقوام میں مت بٹ جاؤ۔ اگر رشتے کی بات ہے تو فرمایا تمہارا باپ ایک آدم علیہ السلام، اگر رشتے کی بات ہے تو تمہاری والدہ ایک بی بی حوا ہے۔ پھر بعد میں قومیں بڑھ گئی بچے یہی سے، پھر کوئی کہاں رہ کر کے بس گیا، کوئی کہاں رہ کر کے بس گیا، رشتہ دار ہیں لیکن دور چلے گئے، ایک دوسرے کو بھول گئے کہ ہم آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد میں سے۔ قرآن نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور ایک مذکر اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تمہیں بڑے بڑے قبائل میں تقسیم کیا، تمہیں بڑے بڑے قوموں میں تقسیم کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے اگر ایک آدمی کا نام 3 آدمی اس کا نام عبداللہ ہے، آپ کیسے پہچانیں گے؟ بھائی یہ کراچی کا عبداللہ ہے، یہ حیدرآباد کا عبداللہ ہے، یہ کوئٹہ کا عبداللہ ہے۔ صرف یہ نسبت ہے، اللہ نے فرمایا لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بس یہ صرف اس لیے۔ آگے جو اللہ کے نزدیک یا اللہ کے رسول کے نزدیک عزت کا مدار ہے، وہ معاشرت اس کی کیسی ہے اس پر ہے۔ آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلم، اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم زبان سے بھی ہوتا ہے، ظلم ہاتھ سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت دو۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، حج پر جاتے ہو، عمرے پر جاتے ہو، آپ نے حدیث پاک علماء سے سنا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا ایسا ہے جیسے اللہ کے ہاتھ کو بوسہ دینا، کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کو دھکا دینا پڑ رہا ہے تو فرمایا پھر بوسہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی مسلمان یا کسی کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، نماز با جماعت پڑھنا
واجب ہے. بعض نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو نماز با جماعت نہیں پڑھتے ہیں، حدیث پاک بخاری میں موجود ہے، آقا نے فرمایا ان کے گھروں کو آگ لگا دو. لیکن اگر ایک آدمی کو کوئی بیماری ہے اور اس بیماری سے مسجد والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس آدمی کا مسجد میں نماز پڑھنا ناجائز ہے. کیوں بھائی؟ مسجد میں تو نماز پڑھنا جماعت واجب ہے، کیوں منع کر دیا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں؟ کہ کسی مسلمان کو آپ سے تکلیف ہو رہی. یہ چیزیں ہمارے اعمال اور اخلاق سے نکل گئی. ہم نے یہ سمجھ لیا اگر میں 5 وقت با جماعت نماز پڑھتا ہوں، اگر میں کوئی شیخ الحدیث ہوں، میں مفتی صاحب ہوں، میں تبلیغی صاحب ہوں، میں حاجی صاحب ہوں، بس میں تو پاک ہوں. آگے میں کسی کو ایذا دے دوں، کسی کو تکلیف دے دوں، میں مرفوع القلم ہوں، میں آزاد ہوں. ایسا نہیں. ایک حدیث پاک صحیح موجود ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے فرمایا رسول اللہ فلانی عورت بڑی نیک صالحہ ہے، روزے دن کو رکھتی ہے، رات کو عبادتیں کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف، اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. روزے بھی رکھیں، تہجد اور قیام اللیل بھی کرے، لیکن کسی کو تکلیف دے دے تو آقا نے فرمایا جہنم میں جائے گی.